تو اپنی زندگی کے دن رات، اپنی زندگی کے صبح شام کو سنبھال کے چلنا ہے. جوانی جنون اور جذبات کا معجون اور مرکب ہوتا ہے. جنون اور جذبات، ہاں، آگ ہوتی ہے، سمجھ کچھ نہیں آتی، عقل سمجھ میں کچھ نہیں آتا. جوانی جنون اور جذبات ہوتے ہیں. اس جوانی اور جنون اور جذبات میں اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر کے چلے. میری ابھی تھوڑی سی داڑھی آئی تھی، ایسے تھوڑی سی آئی تھی کہ مرشد مل گیا اور مرشد بڑا ڈاڈا تھا، ایسے کھینچ کے تھپڑ رکھتا بندہ کندھی کے ساتھ ایسے. میری تو ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، پریکٹیکلی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی. حالانکہ گھر میں مارنے مرانے کا مزاج نہیں تھا. زندگی میں والد صاحب نے ایک دفعہ تھپڑ مارا تھا اور والدہ تھوڑی سی مرمت کرتی رہتی تھی، وہ بھی کبھی کبھی. گھر میں مزاج نہیں تھا، لیکن مرشد نے مارا اور اللہ کے فضل سے میں نے صدا، بس کوئی توفیق مل گئی، میرا کوئی قبال نہیں، گردن جھکائی، ہر مار کو سعادت سمجھا، ہر مار کو اپنے لیے غذا سمجھی. یہ آج انہی کی توجہات اور دعاؤں کی برکت ہیں، ورنہ میں کون ہوں؟ یہ انہی کی دعاؤں کی توجہات ہے، محض اللہ کا فضل ہے. جو نظام چل رہا فقط میرا ہاتھ چل رہا، انہی کا مطلب نکل رہا. ہاں آپ بہت کامیاب ہوں گے. میں نے پورے 3 دنوں میں آپ کا ساتھ دیا ہے، میں تھک گیا ہوں یقین جانیے. سفر سے آیا تھا، رات کو وہ پہلی رات ہمارے جوان نے ہمیں جگایا، ساری رات رویا، نہ ماں کو سونے دیا. میں نے کہا بھائی چلو آج سفر سے آیا ہوں، جمعرات کے درس کے بعد نا سفر کچھ تو سو جاؤں گا. انہوں نے کہا تو کہاں سوتا ہے. وہ جوان ساری رات، پھر دوسری راتیں بھی ایسی، آپ کے ساتھ مسلسل میں وقت دے رہا ہوں، مسلسل وقت دے رہا ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا باتیں کر رہا ہوں، آپ کے سوالوں کے جواب دے رہا ہوں. آپ کی سنی بھی ہے، اپنی بھی سنائی ہے. کیا خیال ہے؟ ایسے ہے، آپ کی بھی سنی ہے، اپنی بھی سنائی ہے. لیکن کچھ باتیں چلتے ہوئے تسلی کو کچھ یار کہہ گئے، اس قافلے میں ہم بھی تھے افسوس رہ گئے. چلتے ہوئے تسلی میں کچھ باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں. ان دوستوں کی محبت اور پیار کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ آپ کو میں رخصت کرنا چاہتا ہوں، لیکن ان چیزوں کے ساتھ کہ ان چیزوں کو اگر آپ کر لیں گے بہت نام پیدا کریں گے، بہت آپ کو برکت ملے گی، بہت عہدے ملیں گے، بہت مال ملے گا، بہت رزق اور بہت عزتیں، اور آپ کی نسلیں شاد و آباد ہوں گی. آپ خود نہیں، آپ کی نسلوں کو ملے گا جبھی آپ نے سوچا نہیں ہوگا. یہ زندگی کا ایک نظام ہے، کر لیں. اپنے ارد گرد زیادہ انسٹرومنٹس، زیادہ الیکٹرانکس، زیادہ یہ چیزیں نہ کریں. ان کی اکیلی ریز ہی آپ کو کھا جائیں گی، ان کی لہریں ہی آپ کو کھا جائیں گی. اور اپنی غذاؤں کو سادہ کریں. یہ میں تھوڑا سا آپ کو ٹچ دیتا چلوں، بے کو چھوڑ دیں، چے کو چھوڑ دیں. چاول، چینی، چکنائی، چٹخارے، بے سے برگر، بوتل، بریلر، بیکری، یہ باہر کی چیزیں، فاسٹ فوڈ. اب تو فاسٹ فوڈ کے بارے میں باقاعدہ ریسرچ ہو رہی. میں فون سنتا تھا، باہرلے ملک کی کالیں، اندر ملک کی کالیں سنتا تھا. میں نے جتنا کر سکا ہوں کیا ہوں. آخر کسی نے کہہ دیا یہ ہاتھ ایسے آپ کرتے ہیں تو پھر آپ کا ہاتھ تھک جاتا ہے. اور کسی نے وہ ٹوٹی لا دی ہینڈ فری، پھر وہ سننا شروع کر دی. اب وہ بھی سمجھ بار بار نکل پڑتی تھی. پھر کسی نے کلپ والی لا دی، اوپر کانوں کے اوپر ہک آ جاتے ہیں، وہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی. کسی نے کہا یہ چھوٹا سا بلوٹوتھ ہے، وہ بلوٹوتھ لگا لیا. وہ نے کہا یہ تو لاجواب چیز ہے. کچھ عرصے کے بعد میرے کان میں تکلیف شروع ہو گئی. بہت عرصہ میں نے لگایا، میرے کان میں تکلیف. اب بھی بلوٹوتھ کسی کو دیکھتا ہوں لگا ہوا، ہوئے 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 مجھے ایک دم ایسے کب کبھی شروع ہو جاتی ہے، اور میرے کان میں تکلیف ہوئی. مجھے احساس ہوا یہ اسی کی وجہ سے. اور بعد میں پتہ چلا کہ اتنی کروڑوں لہروں کو ایک پل میں سمو کے کان میں ڈالتا ہے، اتنا پریشر پڑتا ہے کان میں تو کان کا تباہ کر دیتا ہے.
ایک میرے کرم فرما محسن مجھے زبردستی کہنے لگے جی میری بات مان لیں، ہمارے ایک آرمی کے ڈاکٹر ہیں ENT کے کان کے، آپ ان کے پاس چلے۔ لے گئے، ان کا پیار تھا، بڑی عمر کے ہیں۔ وہ کہنے لگے بلوٹوتھ آپ نے لگا؟ میں کہا ہاں۔ کہنے لگا شکر ہے بچ گئے ہیں، پوری دنیا میں بلوٹوتھ کے اشتہار پہ پابندی ہے، اشتہار پہ پابندی، اور آپ کا کان کو اب ساری زندگی تکلیف رہے گی پر کینسر سے بچ گئے ہیں آپ۔ اور اب بھی ایسے ہیں، میں گرم گرم زیتون کا تیل کان میں ڈالتا ہوں، نیم گرم ہلکا سا زیتون کا تیل اس کان میں ڈالتا ہوں لیفٹ میں، اب بھی کان میں سنتا ہوں تو تکلیف شروع ہو جاتی۔ لوگوں کی تکلیفیں دور ہوئی، چلو اپنے آپ کو تکلیف غم لگا بیٹھا، روگ لگا بیٹھا، لیکن میں پھر بازوں کا سوچتا ہوں پتہ نہیں کتنی ہزاروں لاکھوں لوگوں کی تکلیفیں ختم ہوئی ہوں گی۔ کسی کو اللہ کا نام بتایا، کسی کو وظیفہ بتایا، کسی کا غم سنا، کسی کا دکھ سنا۔ باہر کی چیزیں، فاسٹ فوڈ، ان سے کوشش کریں، بوتل سے، کالے پانی سے، ہاں، اور یہ جھاگدار مشروبات، پیپسیاں وغیرہ، یہ چیزیں، ان سے بچیں، فاسٹ فوڈ سے بچیں، سادہ غذائیں کھائیں، صحت مند رہیں گے، زیادہ گوشت نہ کھائیں، سبزیاں کھائیں، صحت مند رہیں گے، پھل کھائیں، صحت مند رہیں گے۔ بلکہ میں خود بیمار ہو جاتا ہوں تو میرے ایک محسن ہے، وہ میرا غذا کا علاج کرتے ہیں، ہاں اللہ ان کو خوش رکھے، وہ بیچارے میرے ساتھ، میں ان کو کہتا ہوں میں کیا بتاؤ میاں صاحب میں کیا کروں اب، حالانکہ میں دوائیں تھوڑی سی خود بھی جانتا ہوں، خود بھی تھوڑی سی غذا کا علاج جانتا ہوں، لیکن نہ، بڑے بڑوں کا اصول یہ ہے کہ اپنا علاج خود نہ کرو، ہلکی پھلکی غذائیں ادھر ادھر کی کھائیں کچھ۔ اب باہر کی چیزیں نہ کھائیں، باہر کی غذائیں نہ کھائیں، گھر کا بنا ہوا کھانا بھی سادہ کہیں، پکائیں، آپ صحت مند رہیں گے، لاجواب رہیں گے، فٹ رہیں گے۔ پھر یہ اشتہاری حکیم، اشتہاری ڈاکٹر، یہ اس قسم کے لوگوں کے پاس آپ نہیں جا سکیں گے، ضرورت ہی نہیں پڑے گی، پھر گھر والوں پہ بوجھ نہیں بنیں گے۔ آپا صغیرہ بانو شیریں اللہ جنت عطا فرمائے، اسی اکتوبر میں فوت ہوئی ہیں، بڑی پرانی نیک خاتون تھیں، اردو ڈائجسٹ میں لکھتی تھیں، میرا ان سے ایک تعلق تھا ذاتی، 80 سال کے قریب عمر میں فوت ہوئی۔ کہنے لگے میری ایک کزن تھی، جاننے والی تھی، بیٹے جو ہے ہاسٹل میں رہتے تھے، ہاسٹل میں، تو چھٹیوں پہ آئے نا، چھٹیوں پہ آئے تو گھر کی خادمہ تھی، جوان بیٹے تھے، اس نے جوان بیٹے کی نظروں کو پھرا ہوا دیکھا، گھر میں کام کرنے والی ملازمہ نوکرانیاں بھی تھی، اس نے پھرا ہوا دیکھا، بڑی سمجھدار خاتون تھی، گھر میں گوشت ختم کر کے مونگ کی دال اور سبزیاں ہلکے مرچ مسالوں والی بالکل کالی مرچ میں پکانا شروع کر دی، اور بچوں کو وہ غذائیں، دودھ کی غذائیں، سبزیاں، دال، یہ چیزیں مسالے وغیرہ ہٹا کے دینی شروع کر دی۔ کہ کچھ دنوں کے بعد دیکھا تو جوانوں کی نظریں ٹھیک ہو گئی۔ ہاسٹل سے میس کے وہاں کا نظام، وہاں بریلر اور وہاں مسالے، وہ کھاتے 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 انسان کے اندر، آخر انسان ہے، اس کے اندر آخر آگ جائے گی تو آگ نکلے گی۔ ایک ویسے پیٹرول ہو اور دوسرا اس کے اوپر اور ڈال دیا جائے، اور ایک بزرگ درویش تھے مولانا غلام محمد ہزاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے تھے بلا بھی بھوکا ہو اور گوشت بھی ننگا پڑا ہو، پھر اکیلا میاؤں میاؤں کرتا رہے گا یا جھپٹے گا؟ اکیلا صرف میاؤں میاؤں کرے گا، آنکھیں بند کر کے ایسے میاؤں، میں آؤں، اصل وہ کہتے ہیں میں آؤں، اور بھائی تم مہربانی کر ابھی نہ آؤ، اصل وہ یہ کہتا ہے میں آؤں، بلا بھی بھوکا ہو اور گوشت بھی ننگا ہو۔ اپنی غذاؤں پہ کنٹرول کریں، آپ صحت مند رہیں گے، آپ فٹ رہیں گے، آپ تندرست رہیں گے، اور یہ مصنوعی جوس نہ پئیں، آرٹیفیشل ڈبے والے، جتنا خوبصورت اس کے اوپر ڈبے کے اوپر پھل بنا ہوا ہو، کچھ نہیں ہوتا، نہ پیو، فریش جوس پیو، تھوڑا پی لو، پھل کھاؤ، سستی سستی سبزیاں کھاؤ۔ یقین جانی آپ جوان تو گاجروں میں پاگل ہو جاؤ، گاجروں، اور گاجروں کے بعد نا ساتھ ایک گڑ رکھو،
अभी मैंने रात थोड़ा सा खाना खाया, मुझे थोड़ी सख्त सुबह भूख लगी हुई थी, मैंने थोड़ी सुबह से ना ऐसे थोड़ा सा गाजरों का ऐसे खा के ना मैं गुड़ खा के आया हूं, और गुड़ वो हो जो व्हाइट ना हो, बिल्कुल देसी। मुझे एक साहब से मैंने मर्दान से गुड़ मंगवाया, वो मर्दान में छोटा सा बनता है गुड़ है? मर्दान वाला बैठा कोई? केमिकल। आप मर्दान के हैं? सासो मर्दान थे आओ का ना है ना, गुड़ होता है ना वहां है? अच्छा पब्बी में, हाँ बस ऐसे ही है कोई। आप सादर ग़िज़ाएं खाएं। मैं छोटा सा पीर भी हूं, छोटा सा हकीम भी हूं साथ। आपको इंशाल्लाह ऐसी चीजें बताऊंगा, आप सेहतमंद रहेंगे। सादा ग़िज़ाएं खाएं, और नहा के ना कभी तौलिया इस्तेमाल ना करें। नहाने के बाद तौलिया छोड़ दें। आप जवानों को मैं सदा फिट रखने का एक गुर बताता हूं, कभी तेज गर्म पानी से ना नहाएं। इस तरह गर्म पानी से नलके से निकलता है। आज की सर्दियों में आपको वुजू के लिए कैसा अब पानी जो मुनासिब मिल रहा, ये पानी, मैं अब तक ठंडे पानी से नहाता रहा, सिर्फ 15-20 दिन हुए मैं गर्म पानी से नहाना शुरू हुआ। हल्के ठंडे पानी से नहाएं, हल्के गर्म पानी से, और उसके बाद बदन पे तेल मले, सुरमे से तेल से। मुद्दत हुई यार को मेहमा किए हुए, उम्रें गुजर गई, हमारे साथ सुरमा और तेल होता था। और ये मेरी आका मदीने वाले के साथ 7 चीजें हर सफर हजर में रहती थी, उनमें सुरमा और तेल भी था। सुरमा और तेल। और सुरमा अगर पाना है ना, हमदर्द का बिंगर है, बिंगर। और कोहलो जवाहिर, हमदर्द दवाखाने का बिंगर क्या है? हाँ। और कोहलो जवाहिर सबसे बेहतरीन चीज है, इससे भी ज्यादा कोहलो जवाहिर, उसमें जवाहरात पीसे हुए हैं, वो आंखों में लगाओ, कमाल की चीज है। कोहलो जवाहिर, हमदर्द का कोहलो जवाहिर। सुरमा लगाओ, सुन्नत है, रात को सोते हुए जरूर लगाओ, 3-3 सलाइयां लगाओ। और तेल के साथ दोस्ती करो, सरसों का तेल हो, ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल हो, ऑलमंड ऑयल, बादाम का तेल हो, कोई भी हो, इससे दोस्ती लगाओ। तो क्या करो, नहाने के बाद ना हल्का सा तेल ऐसे हाथों में मल के सर पे मलो, चेहरे पे मलो, खूब अच्छी तरह से, ऐसे 3-3 दफा अच्छी तरह मलो। वही हाथ 3-3 दफा मलो, फिर ऐसे बाजू पे मलो, फिर बगलों के अंदर मलो, फिर सीने पे मलो, फिर पीछे मलो, जैसे पहलवान मलते ना तेल, फिर रानों पे ऐसे मलो, फिर रानों के अंदर ऐसे पांव पे मलो। आपकी जिल्द शफाफ, लाजवाब, फ्रेश, सोने पीने। असल में थोड़ी देर में हंसे नहीं थे ना, क्योंकि रोटी खाई हुई है और खाना भी हजम तो होना चाहिए। ये समझ ले खाने के बाद गुड़ है। आप इतने तेज गर्म पानी से ना हो। आज की जितनी भी आपकी फेशियल, ये मास्क, ये हुस्न जमाल के ब्यूटी पार्लर, ये सारी की सारी आपकी स्किन को चीजें मलवा रहे हैं, मलवाते हैं बेहतरीन। जिस वक्त आप नहाते हैं ना, उस वक्त जिस्म का हर सुराख, हर मसाम खुल जाता है। अब उसके खुलने के बाद उसको बंद होने के लिए कोई ऑयली चीज की जरूरत है। अगर वो खुला रहा, आपने देखा होगा, मैंने एक दफा देखा, एक बंदा ना टायर की ट्यूब में ऐसे, उसने ऐसे थूक लगाई, लब लगाई, ऐसे टायर की ट्यूब ऐसे लगा दी, और जहां से वो हवा भरते हैं ऐसे ऐसे लगा दी। मैंने कहा वाह वाह, तूने तो बड़ा गुर बता दिया फिटनेस का मुझे। जिसको चाहिए। अब अगर हमने ऑयल ना लगाया, हल्का हल्का सा ऑयल बदन पे ना मला, तो हमारे मसाम खुल जाएंगे। फिर उनसे जिस्म के वो असल मटेरियल जो हमारे जिस्म की जरूरत है वो भी खत्म हो जाएगा, वो भी निकल जाएगा, सारा निकल जाएगा। और फिर हम खाएंगे, कुछ बनेगा नहीं, पिएंगे, कुछ बनेगा नहीं। उधर खाना पीना मसनूई, आर्टिफिशियल, बाहर की चीजें, मसनूई ग़िज़ाएं। ये
یہ جو میں صحراؤں میں جاتا ہوں نا، مجھے وہ ماسٹر صاحب بتانے لگے ہمارے ہاں صحراؤں کے بچوں کی ڈیمانڈ ہے. اسکول کہتے ہیں کہاں سے آیا؟ اس نے کہا جی فلاں ٹوبے سے فلاں صحرا سے آیا. اس نے کہا کوئی معیار نہیں دیتے کہ ہاں جی آپ کو داخلہ دے دیا. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا بچے وہ فرسٹ آتے ہیں، ان کو اینکیں لگی نہیں ہوتی، وہ ایسے چوہے نہیں ہوتے، کالے کلوٹے ہیں ایسے آگ کے جلے ہوئے، صحرا کی سردی سخت اور گرمی سخت، ہوتے ایسے ہیں بڑے ذہین. میں نے ایک دفعہ کیا کیا، دیکھو میری طرف دیکھو، ایسے نا کان زمین سے لگا کے نا ہمارے ساتھ پانی ہو گیا ختم، بالکل ختم پانی ہو گیا. ایک صحرائی ہمارے ساتھ تھا. اب ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، بس اب وقت ختم ہو گیا، پورا ہو گیا کہ اب بندے آہستہ آہستہ گریں گے، اور پانی کو ختم ہوئے بہت دیر ہو گئی، اور ہر بندہ پیاس کی ڈیمانڈ کرنے لگا. اور ویسے ہی پانی ختم ہو جائے پھر ٹینشن بھی شروع ہو جاتی ہے، پیاس پھر زیادہ لگتی ہے اور بھی. تو صحرائی نے کیا کیا، ایسے زمین سے نے ایسے کان لگا دیا، کہنے لگا پیر صحیح پانی مل ویسی. کیا ہوا؟ پانی کیسے مل جائے گا؟ کہنے لگا پانی کی گاڑی آ رہی ہے. عجیب، کان لگایا پھر زمین سے لگایا، کہہ رہے بس آدھا گھنٹہ صبر کر لو. آدھا گھنٹے سے آدھا گھنٹہ ہی ہوا، پھر لگائے، کہنے لگا بس 20 منٹ صبر کر لو. پھر ایسے کان لگائے، تھوڑی دیر ہوئی، بڑا اسے بوزر کہتے ہیں، ٹینکر پانی کا بھرا ہوا، وہ وائلڈ لائف والوں کے لیے ضلع رحیم یار خان سے آ رہا تھا، راستہ بھول گیا. صحراؤں میں ہے تو ایسی لکیریں. ابھی میں اسی پچھلے ہفتے صحرا میں تھا نا، وہ بندہ باہر گزر جاتا، نہ اس راستے نہ جاؤ، باہر جاتا ایسے تاروں کو دیکھتا. ہمارے ساتھ تھا اسلم، ایسے دیکھتا، کہہ رہے نا اس ٹریک پہ چلیں، اس راستے پہ چلیں. وہ راستہ کچھ سڑک وغیرہ نہیں، بس اس طرح چلیں. ادھر جا کے کون نا ہم بھول گئے. پھر باہر نکل جاتا، پھر تاروں کو دیکھتا، سورج کو، اس وقت صبح تھی تارے نہیں تھے، سورج کو دیکھتا، ایسے دیکھتا. میں نے پوچھا قبلہ کس طرف؟ سورج کہنے لگا یہ قبلہ ہے. میں نے جب کمپس دیکھا وہ قبلہ وہیں تھا. ایسے دیکھا اور وہ ٹرالا آ گیا ہمارے پاس. ہم نے جی بھر کے پانی پیا. میں نے پوچھا یہ تم نے سائنس کہاں سے لی، یہ کان لگانے والی سائنس؟ کہنے لگا ہمارے پاس ایک تو روشنی نہیں ہے جو ہماری آنکھوں کو اندھا کر دے. اب واپس آ رہی ہے سائنس، مدھم روشنی پہ نہیں آ رہی، آ رہی ہے مدھم روشنی پہ. سڑکوں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ تیز لائٹ نہ دیں، بورڈوں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے. مدھم روشنی پہ آ رہی ہے ساری سائنس. ایک ہمارے پاس روشنی ہے، صرف چاند کی روشنی ہوتی ہے، روشنی آئی نہیں. پانی ہمارے پاس بارش کا ہے، اور کائنات کا آخری پانی بارش کا ہے اور زمزم کا ہے. ٹھیک، پانی ہمارے پاس بارش کا ہے. غذائیں ہمارے پاس سادہ ہیں. گائے کا دودھ ہے جس نے 60-170 جڑی بوٹیاں کھانی ہیں، کھاد کیمیکل کھانی نہیں. گائے کا دودھ ہے، بھیڑ کا، بکریوں کا دودھ ہے. یہ ہم نے کرنا ہے، یہی غذائیں ہیں، فطری چیزیں ہیں. شور ہے نہیں تو ہماری کان بھی حساس، ہماری آنکھیں بھی حساس، ہماری عقل بھی تیز. ہمیں کوئی ہیپاٹائٹس نہیں، کوئی پیٹ ویٹ نہیں، کوئی چربیاں نہیں، کچھ بھی نہیں، سب بالکل فٹ فاٹ. اپنی غذاؤں کو سادہ رکھیں اور دواؤں کے قریب نہ جائیں. دوائیں پھانکنا بعض لوگوں کے مزاج میں ہے. سرگودا کا ہمارا ایک جوان آتا ہے، اوئے ہوئے غذاؤں کا پرہیز کرنا نہیں، باتیں لاجواب کرنی ہے، محفل آرائی کرنی ہے، اور پھر دوائیں جو کھانی ہے اس نے. زبان تھک گئی التجا کرتے کرتے، نماز محبت عطا کرتے کرتے، نماز محبت ادا کرتے کرتے. زبان تھک گئی التجا کرتے کرتے، ڈبو ہی دیا تھا تجھے ناخدا نے، لگی پار کشتی خدا کرتے کرتے. برائی کی ان پہ نہ فرقان نظر کر، لٹا اپنی ہستی بھلا کرتے کرتے. لٹا اپنی ہستی بھلا، یہ میرا اپنا شعر ہے.
برائی لٹا اپنی ہستی بھلا، برائی کی ان پہ نہ فرقان نظر کر، لٹا اپنی ہستی بھلا کرتے کرتے، نماز محبت ادا کرتے کرتے، کٹی عمر ساری وفا کرتے کرتے، ڈبو ہی دیا تھا تجھے نا خدا نے، لگی پار کشتی خدا کرتے کرتے۔ سادہ غذائیں، زیادہ گھی استعمال اور دیسی گھی استعمال کریں۔ پہلے سائنس کہتی تھی دیسی گھی میں یہ ہے، اب سائنس واپس دیسی گھی پہ آ رہی ہے۔ پہلے ڈاکٹر کہتے تھے ہر چیز کھاؤ، یہ حکیم ایسے کہتے ہیں پرہیز نہ کرو، اب ڈاکٹر غذاؤں کے چارٹ دیتا ہے۔ ہاں پہلے کہتا تھا ہر چیز کھاؤ، ایسے حکیم روکتے ہیں ہر چیز کھاؤ، اب غذاؤں کے چارٹ، یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ۔ اپنی زندگی کو سادگی پہ لاؤ، اپنی غذاؤں کو سادگی پہ لاؤ، تیل کا استعمال سر پہ کرو، اور اگر آپ چاہتے ہیں مزید تھوڑا سا تیل نہ رات کو سوتے ہوئے ایسے دونوں انگوٹھوں میں مل لو، دونوں انگلیوں پہ، شہادت کی انگلی اور یہ انگلی پہ ایسے ہلکا قطرہ ایک ادھر لگا دو، اور آنکھوں پہ ایسے مالش کرو، آنکھوں کی تیل سے مالش کر کے لیٹ جاؤ، تمہاری آنکھیں خوبصورت، موٹی، سونی، خوبصورت، چمکدار، ان کے اندر روشنی اور ان کے اندر نور ایسا زبردست آئے گا۔ اپنی صحت اور فٹنس کا خیال رکھو، پیٹ بڑھا ہوا نہ ہو، بعض اوقات پھر ملاقاتیں پیٹوں کی ہوتی ہیں بندوں کی نہیں ہوتی، وہ ملا نا آپس میں، دونوں پیٹ مل گئے، درمیان میں وقفہ آ گیا، پھر پیٹوں کی ملاقات ہوتی ہے بندوں کی نہیں ہوتی۔ میں خود اپنے پیٹ کے لیے فکر مند رہتا ہوں، میں کہتا ہوں میرا پیٹ پڑ گیا، اور بعض اوقات بندے کھڑے ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں بھائی تم کھڑے رہو، میں ذرا چلتے چلتے باتیں کرتا ہوں۔ اپنے پیٹ نہ بڑھے، کھائے جا رہے کھائے جا رہے کھائے جا رہے، آئے کس لیے تھے کھانے کے لیے، کمائے کس لیے کھانے کے لیے، سویا کس لیے کھا کے سونے کے لیے، اٹھے کس لیے پھر کھانے کے لیے۔ یہ کوئی زندگی ہے؟ کھانا زندگی نہیں، نہ کھانا زندگی ہے۔ آپ کی زندگی میں ایسی کیفیت رہے، آپ کو ہلکی ہلکی بھوک رہے، ہلکی ہلکی بھوک رہے، ہلکی ہلکی بھوک رہے، یہ کیفیت رہے۔ صحت کے ساتھ زندگی ہے، صحت کے ساتھ زندگی ہے۔ تیز رنگ کے کپڑے نہ پہنے، اگر کوئی پیشہ ایسا ہے مجبوری میں پہن لے، اور جوتا سادہ استعمال کرے۔ مہنگا لینا ہے تو چمڑے کا لے جس کا اپر لوور لیدر کا ہو، ورنہ جو جوتا میسر ہو ٹھیک ہے۔ اپنی ضرورت گھر والوں کے اوپر زیادہ نہیں کہیں کہ مجھے یہ لے دیں مجھے یہ لے دیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اے ابو ذر، آقا نے نصیحت فرمائی، اپنے سے کم تر پہ نظر رکھ۔ زندگی کا اعلیٰ سے اعلیٰ معیار، ساری سائنس اسی پہ کھڑی ہے کہ اپنے سے کم تر پہ نظر رکھ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا ہوگا۔ اپنے سے کم تر پہ، نیچے والے کو دیکھ، میرے پاس تو بائک ہے، سائیکل ہے، اس کے پاس تو سائیکل بھی نہیں ہے، میرے پاس یہ روٹی ہے، اس کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے۔ اپنے سے کم تر پہ نظر رکھ، اللہ جل شانہ کی نعمتوں کا شکر ادا ہوگا۔ اگر اپنے والوں کو اوپر کو دیکھنا شروع کر دیا، پھر گھر والوں سے جھگڑے ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی، پھر معاشرے پہ اعتراض ہوگا، پھر لوگوں کی چیزوں پہ حسد ہوگا، پھر ایک نفرت پیدا ہو جائے گی، پھر آپس میں ٹکراؤ پیدا ہوگا، پھر معاشرے میں بدامنی ہوگی، پھر حکومتوں کو گالیاں دے گا، فوج کو گالیاں دے گا، اور عدلیہ کو گالیاں دے گا، پھر گھر والوں کو برا بھلا کہے گا۔ اصل میں مسئلہ کہاں شروع ہوتا ہے؟ جب اپنے سے کم تر کو نہیں دیکھتا، اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتا ہے۔ اپنے سے کم تر کو دیکھیں، اللہ جل شانہ کی نعمتوں کا شکر ادا ہوگا۔ آقا کی حدیث کا مفہوم ہے یہ۔ زندگی بڑی سکھی گزرے گی، بہت راحت کی گزرے گی۔ مکان جو موجود ہے اس پہ شرم نہ کریں۔ اپنی گلی میں لے جانے کے لیے کیا کہیں گے؟ یہ میری ماں ہے، اس بیچاری کو بولنا نہیں آتا، ان پڑھ جو ہوئی، باپ ہے، اس کو سلیقے سے جوتا پہننا نہیں آتا، بولنا نہیں آتا، اور میں پڑھا لکھا بن گیا ہوں۔ نہیں، نواب کالا باغ کی زندگی کے 2 واقعے سناتا ہوں۔ نواب کالا باغ تھا، پورے پاکستان کا گورنر تھا۔ اس وقت جو مغربی پاکستان ہے نا، گورنر تھا۔ تو نواب کالا باغ کے بیٹے کا جو ہے وہ نکاح ہوا۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا مرید تھا، اس کے گھر والے بھی۔ حضرت کو عرض کیا،
حضرت نے فرمایا میرے پاس اگر تانگے کا کرایہ ہوگا آ جاؤں گا. انہوں نے حضرت گاڑی بھیجوں گا. نہیں. پھر اس نے کسی طریقے سے حضرت کے پاس پیسوں کا ہتھیار بھجوایا جو حضرت کے قریبی تھا, کچھ تھا. جو حضرت جب پہنچے تو حضرت فرمایا حضرت تھوڑا سا ایک بندے نے آنا, اجازت ہو؟ تو فرمایا ہاں ٹھیک ہے. اب خاموشی ہے, خاموشی. نواب کالا باغ ہے, صدر ایوب بیٹھا ہوا ہے, بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے بیوروکریٹس جرنیل بیٹھے ہوئے ہیں. اب خاموشی ہے کہ بھی نکاح بھی شروع ہو. جس درویش نے آنا تھا نکاح پڑھانے کے لیے وہ تو آ گئے. اب خاموشی کس چیز کی؟ تھوڑی دیر ہوئی, ایک بندہ سائیکل پہ آیا. اس نے سائیکل ایک طرف کھڑا کیا, آ کے بیٹھ گیا کہ بسم اللہ نکاح کرے. تقریب شروع ہوئی. نکاح کے بعد کھانا وغیرہ جو. انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا میرا ایک رشتہ دار ہے, ایک دفتر کا چپراسی, لیکن خونی رشتہ دار ہے. صلہ رحمی اس میں تھی, میں اس کا انتظار کروں. ہائے میں بڑا بن گیا ہوں, مالدار ہو گیا ہوں, مجھے لوگ نواب کہتے ہیں, واقعی نواب ہوں, لیکن میرا رشتہ دار ہے, علاقے کا چپراسی ہے, ٹوٹی پھوٹی سائیکل پہ آیا ہے. اس کو مدعو کیا تھا اور اس نے مجھے کہا تھا میں آؤں گا, میرا انتظار کرنا. میں اس کے انتظار میں بیٹھا ہوں. جتنے بڑے ہو جائیں, جتنے بڑے. ابھی میرے والد صاحب کے دو دوست آئے ہوئے تھے, ایک کی عمر 80 سال تھی, ایک اس سے کم تھا. ان کے ساتھ میں گیا, وہ آئے ہوئے تھے. جتنا مجھ سے ہو سکا کچھ تھوڑا سا اکرام ان کا کیا. جاتا ہوں ان کو فردن فردن مٹھائی کے ڈبے لے کے ان کو ملنے جاتا ہوں. ان سے ہمارے والد صاحب کا ایک پرانا ملازم ہوتا تھا, حمید دال والا اسے کہتے ہیں. میں اس کے پاس, وہ بیچارہ خوش ہوتا ہے. ایک حاجی شاہ صاحب ہیں, ابا جی رحمت اللہ علیہ مسجد میں پڑھتے تھے, ان کا ایک دوست ہے حاجی شاہ صاحب, شیعہ ہیں. میں ان کے پاس ملنے جاتا ہوں, ان کا احترام کرتا ہوں. رشتوں کا تقدس, رشتوں کا تقدس, رشتوں کا تقدس, یہ آپ کو بہت اونچا لے جائے گا, آگے بہت اونچا لے جائے گا. اور خاص طور پہ اپنے غریب رشتہ دار, غریب پڑوسی, گرے پڑے لوگ جن کو کوئی نہ جانتا ہو, ان کے ساتھ خاص خیال رکھنا, ان کا خاص, ان کی خاص توجہ کرنا. حضرت ابن عباس گھوڑے پہ جا رہے, اتر پڑے, سامنے ایک بدو آ رہا تھا, بالکل بیچارہ غریب سا. اس کا احترام کیا, اس کا اکرام کیا, اور اس کو بہت محبت سے ایک قیمتی چادر تھی اس کو ہدیہ کر دی, کئی ہزار درہم کی. چلے گئے. کون ہے؟ کہنے لگا میرے ابے کا دوست ہے, حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا دوست ہے. ابے کا یار جو ہوا. اما رحمت اللہ علیہ کی ایک سہیلی تھی, بوڑھی, فوت ہوئی. میں ابھی اس سفر میں تھا, میں ان کے گھر گیا, ان کو ملنے جاتا رہتا تھا. ان کے گھر گیا, ان کے جنازے میں شریک نہ ہو سکا. اس کا شوہر بستر پہ پڑا ہوا تھا, اس کو میں نے ملا کیا. اپنے رشتوں کا خیال رکھے جتنا ہو سکے. ان کی باتیں بھی سہنی پڑیں گی, پھر اس پہ اعتراض بھی سننا پڑے گا, پریشان نہ ہو. صلہ میں نے اللہ سے جانا ہے, جو صلہ رحمی کرتا ہے بری موت سے بچتا ہے, رزق میں برکت پاتا ہے, حملوں سے بچتا ہے, عزتیں ملتی ہیں, رحمتیں ملتی ہیں, راحتیں ملتی ہیں, خطرناک بیماریوں سے بچتا ہے, دنیا کی ذلتوں سے بچتا ہے. اللہ اس کو یہ دیتا ہے جو ان رشتوں کا خیال رکھتا ہے, ان رشتوں کا خیال رکھتا ہے. بہن غریب ہو گئی ہے, کوئی حرج نہیں. میرے ماموں تھے 73 میں فوت ہوئے, یہاں گوجرانوالہ کے قریب, 38 سال کی عمر تھی, اور طاقت اتنی تھی. ہم 2 بھائی ہیں. اب میں چھوٹا تھا, اتنا چھوٹا تو تھا مجھے یاد ہے, ایسے 2 ہاتھ کر لیتے تھے. ایک ہاتھ میں ایک بھائی کھڑا ہوتا تھا, دوسرے ہاتھ میں دوسرا بھائی کھڑا ہوتا تھا, ایسے ہاتھ تھے. اتنی طاقت تھی اس بندے کے پاس. آپ تھوڑی دیر کے لیے 5 کلو وزن اس ہاتھ پہ رکھ کے کھڑے ہو کے دیکھو, ایسے بازو سیدھے کر کے نا. میں اس ہاتھ پہ کھڑا ہوتا تھا, بھائی دونوں پاؤں لٹکا کے اس ہاتھ پہ, پیسے نیچے, پہلے ہم وہ ہاتھ نیچے رکھ لیتے تھے. عجیب بات ہے,
ہاتھ نیچے رکھ لیتے تھے, ہم ہاتھوں پہ کر لیتے تھے, کہہ رہے سنبھل کے کھڑو, ایسے اوپر ہاتھ اٹھاتے تھے اور پھر ایسے ہاتھ کھڑے ہو کے کر لیتے, اور ہم دونوں ایسے کھڑے ہوتے تھے. پتہ نہیں 6-7 کا تھا, 7 سال کا تھا میں, 8 سال کا تھا, کم و بیش مجھے اچھی طرح یاد ہے. 73 میں حادثہ ہوا, فوت ہو گئے. نانی اماں کے 2 بچے تھے, ایک میری اماں رحمت اللہ علیہ تھی, ایک ماموں تھا. 73 کے بعد میری ممانی جو ہے وہ ہمارے ساتھ نہ رہی. میں ان کو قریب کرتا رہا. ابھی جا کے میں نے اپنی ممانی کو بلایا, بہت بوڑھی ہو گئی ہیں, اپنی کزن کو بلایا, ان کو دعوتیں دیں, ان کا احترام کیا, ان کو ہدیے کیے. میرا دل اتنا ٹھنڈا ہوا. 73 کے بعد وہ مائی قریب آ گئی. 73 کے بعد میرے بڑوں نے قریب کرتا رہا, میں تو چھوٹا تھا, بڑے قریب کرتے رہے. وہ مائی قریب نہ آئی, اس نے اپنا نظام بنایا, وہ رہتی رہی. 73 کے بعد وہ اب قریب آئی اور اس کی میں نے دعوت کی, ان کی بیٹیوں کی دعوت کی, ان کو قریب کیا, ان کو بلایا, ان کا اہتمام کیا. مجھے اتنی خوشی ہوئی. کتنے سال 73 کو ہو گئے؟ 40 سال. اتنا زیادہ. میری دوستو, رشتوں کا خیال رکھیں. میں بھی کروں, مجھ سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں, مسنگ کر بیٹھتا ہوں. رشتوں کا خیال رکھیں, ماں باپ کے تعلق والوں کا خیال رکھیں. اتنے اونچے نہ ہو جائیں کہ سب کو بھول جائیں. مجھے لوگ کہتے ہیں متکبر ہے, پراؤڈ ہے, ہاتھ ہی نہیں ملاتا, سلام ہی نہیں کرتا, کہتے رہتے ہیں. میں کہتا ہوں مولا تو جانتا ہے میرا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہے. میں لوگوں کا کتنا خیال رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. میں نہیں کہتا میں خیال رکھتا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا میں خیال رکھتا ہوں, پر کوشش کرتا ہوں. مخلوق سے سلانا چاہو, مخلوق نے تمہیں کبھی اوکے کرنا ہی نہیں, کبھی نہیں اوکے کرنا. اللہ سے اوکے ہو جائے. اپنی غذاؤں کو سادہ, اپنے رشتوں کا خیال, اپنے ادب احترام کا خیال. اور آخری بات یہ ہے, بہترین انسان وہ ہے جو بیوی اور ماں کو برابر کا مقام دے. ماں کے ادب میں بیوی کا رگڑا نکال دیا اور بیوی کی محبت میں ماں کا رگڑا نکال دیا. بہترین انسان وہ ہے جو بیوی اور ماں دونوں کو برابر کا معیار دے, بیوی اور باپ دونوں کو برابر کا انصاف کرے. گھر والوں کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ بھی یہ نہ ہو کہ بیوی کے ساتھ وہ معاملہ کرے, وہ بدتمیزی کا, وہ پریشانی کا, اور وہ سختی کا. اور وہ کلری ہمارے علاقے میں عام طور پہ بیویوں کی ہڈیاں توڑ دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے بندے نے کہا, میں علاقے کا نام نہیں لیتا, عام طور پہ کر دینا کوئی بات نہیں. اس نے میری بیوی کو, ہمیں حکم ہوتا ہے پہلی رات جاؤ نا, بیوی کو 2-4 تھپڑ مار دو, ساری زندگی ٹھیک رہے گی. تھوڑی سی غلطی کرنا ایسے ٹکا دو تھپڑ 2-4, ساری زندگی ایسے بیٹھ کے رہے گی, انہیں ٹھیک رہے گی. ہائے ہائے. میرے آقا مدینے والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بیوی کے ساتھ دوڑیں کریں. اما عائشہ فرمانے لگی یا رسول اللہ ہم دوڑے نہیں, راؤ دوڑے. ایک وقت حضور آگے نکل گئے, ایک وقت پر وہ آگے نکل گئی. یا رسول اللہ میں نے یہ حبشی کچھ کھیل دکھا رہے تھے, میں نے یہ کھیل دیکھنے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی کاندھے مبارک پہ اپنی تھوڑی رکھ کیسے دیکھتی رہی. حضور نے فرمایا بس میں نہیں, ابھی میں نے دیکھنا ہے. بیویوں کی محبت میں ماؤں کے رگڑے, باپ کے رگڑے, بہنوں کے رگڑے, گھر والوں کے, اور گھر والوں کے ساتھ کر کے گھر جو آیا. بہن نے کہا جس گھر میں بیوہ یا انبیائی بہن ہوگی اس گھر میں جھگڑے نہ ہوں, ایک بات ہی نہیں ہو سکتی. ہوگی. جس گھر میں بیوہ یا متعلقہ یا بغیر شادی کے بہن ہوگی, اس گھر میں جھگڑے ہونا لازم ضروری چیز ہے.
اور اگر دو چیزیں علیحدہ ہوں گی، کچن اور ٹوائلٹ، تو سمجھ لو 80% جھگڑے ختم ہو گئے. کھانا اور نکالنا، ایکسپورٹ اور امپورٹ کا نظام، اگر یہ دو چیزیں ہوں گی نا علیحدہ، تو سمجھ لو بہت کچھ سکون مل گیا.